بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بجا لانے کا واقعہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے، ایک ابرص، دوسرا اندھا اور تیسرا گنجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ ان کا امتحان لیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ فرشتہ پہلے ابرص کے پاس آیا اور ابرص سے پوچھا، تمہیں سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے؟ ابرص نے جواب دیا کہ اچھا رنگ اور اچھی جلد، کیونکہ لوگ مجھ سے گھن کھاتے ہیں۔ بیان ہے کہ فرشتے نے اس پر اپنا ہاتھ پھیرا تو ابرص کی بیماری جاتی رہی اور ابرص کا رنگ بھی خوبصورت ہو گیا اور جلد بھی اچھی ہو گئی۔ فرشتے نے پوچھا کہ تمہیں کس طرح کا مال زیادہ پسند ہے؟ ابرص نے کہا کہ اونٹ، یا اس نے گائے کو کہا۔ اسحاق ابن عبداللہ کو اس سلسلے میں شک تھا کہ ابرص اور گنجے میں سے ایک نے اونٹ کی خواہش کی تھی اور دوسرے نے گائے کی، تو راوی کو اس کی تعیین کے سلسلے میں ان کو شک تھا کہ گائے کہا یا اونٹ۔ بہرحال چنانچہ اسے حاملہ اونٹنی دی گئی اور کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں برکت دے گا۔ پھر فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور گنجے سے پوچھا کہ تمہیں کیا چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ گنجے نے کہا کہ عمدہ بال اور میرا یہ عیب ختم ہو جائے، کیونکہ لوگ اس کی وجہ سے مجھ سے پرہیز کرتے ہیں۔ راوی کا بیان ہے کہ فرشتے نے گنجے کے سر پر ہاتھ پھیرا اور گنجے کا عیب جاتا رہا اور گنجے کے سر پر عمدہ بال آ گئے۔ فرشتے نے پوچھا کہ تمہیں کس طرح کا مال زیادہ پسند ہے؟ گنجے نے کہا کہ گائے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ فرشتے نے اسے حاملہ گائیں دے دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں برکت دے گا۔ پھر فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور اندھے سے پوچھا کہ تمہیں کیا چیز زیادہ پسند ہے؟ اندھے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بصارت دے دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے اندھے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بصارت اس کو واپس کر دی۔ پھر پوچھا کہ کس طرح کا مال تجھے زیادہ پسند ہے؟ اندھے نے کہا کہ بکریاں۔ فرشتے نے اسے حاملہ بکری دے دی۔ پھر تینوں جانوروں کے بچے پیدا ہوئے۔ کچھ عرصے کے بعد اتنی برکت ہوئی کہ ابرص کے اونٹوں سے جس وادی میں ابرص رہتا تھا، جس بستی کی وادی میں ابرص رہتا تھا وہ بھر گئی اونٹوں کے بچوں سے۔ گنجے کے گائے بیل سے گنجے کی بستی کی وادی بھر گئی اور اندھے کی بکریوں سے اندھے کی بستی کی وادی بھر گئی۔ پھر دوبارہ فرشتہ اپنی اسی پہلی حیت صورت میں ابرص کے پاس آیا اور کہا کہ میں ایک مسکین آدمی ہوں، سفر کا تمام سامان و اسباب ختم ہو چکا ہے اور آج اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے مقصد برآوری کی توقع نہیں، لیکن میں تم سے اس ذات کا واسطہ دے کر جس نے تمہیں اچھا رنگ اور اچھی جلد اور بال عطا کیا، ایک اونٹ کا سوال کرتا ہوں جس سے اپنے سفر کی ضروریات پوری کر سکوں۔ ابرص نے فرشتے سے کہا کہ حقوق اور بہت سے ہیں، یعنی میرے اوپر اور بھی بہت سے حقوق ہیں، مجھے ان کو ادا کرنا ہے، یعنی منع کر دیا۔ فرشتے نے کہا کہ غالباً میں تمہیں پہچانتا ہوں، کہیں تمہیں برص کی بیماری نہیں تھی جس کی وجہ سے لوگ تم سے گھن کھایا کرتے تھے؟ تم ایک فقیر و مفلس تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں تمہیں عطا کی۔ اس نے کہا کہ یہ ساری دولت تو پشت در پشت چلی آ رہی ہے۔ فرشتے نے کہا کہ اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی پہلی حالت پر لوٹا دے۔ پھر فرشتہ گنجے کے پاس آیا اپنی پہلی صورت و حیت میں اور گنجے سے بھی وہی بات کہی جو ابرص سے کہی تھی، یعنی میں مسکین ہوں، مجھے ضرورت ہے، میری مدد کر دو۔ گنجے نے بھی وہی جواب دیا
جو ابرس نے دیا تھا، یعنی میری یہ مال و دولت میرے پشت در پشت چلی آ رہی ہے۔ فرشتے نے اسے بھی کہا کہ اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے پہلی حیت و صورت پر لوٹا دے اور تجھے ایسے ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ اس کے بعد فرشتہ اندھے کے پاس آیا اپنی اسی پہلی صورت و شکل میں اور کہا کہ میں ایک مسکین آدمی ہوں اور مسافر ہوں، سفر کے تمام اسباب ختم ہو چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے مقصد برآوری کی توقع نہیں۔ میں تم سے اس ذات کا واسطہ دے کر جس نے تمہیں بصارت دی ایک بکری مانگتا ہوں جس سے میں اپنے سفر کی ضروریات پوری کر سکوں گا۔ اندھے نے جواب دیا کہ واقعی میں اندھا تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بصارت عطا فرمائی، اور واقعی میں فقیر و کلاش تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے مالدار بنایا۔ تم جتنی بکریاں چاہو لے سکتے ہو، خدا کی قسم جتنا بھی تمہارا جی چاہے لے لو، میں تمہیں ہرگز نہیں روکوں گا۔ فرشتے نے کہا کہ تم اپنا مال اپنے پاس رکھو، یہ صرف امتحان تھا اور اللہ تعالیٰ تم سے راضی اور خوش ہے اور تمہارے دونوں ساتھیوں سے ناراض اور ناخوش ہے۔ نادار اور کمزور لوگوں کے ساتھ شفقت اور نرمی سے معاملہ کرنا چاہیے اور ان کی توقیر و تکریم کرنی چاہیے اور حتی المقدور ان کی مدد کرنی چاہیے۔ ان کی دل شکنی یا ان کو حقیر جاننے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کبھی بندوں کو آزمائش میں ڈالتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ کون شکر گزار ہے اور کون ناشکرا۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو آگے بیان بھی کرنا چاہیے اور ان کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور ان نعمتوں کی ناشکری یا ان کا انکار قابل مذمت ہے۔ معلوم ہوا کہ فرشتے انسانی صورت اختیار کر سکتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص یوں کہے کہ مجھے اولاً تو اللہ سے امید ہے پھر تجھ سے ہے، تو یہ کہنا جائز ہے، شرک میں داخل نہیں۔ مال کی کثرت اللہ کی محبت کی دلیل نہیں ہے۔ جن کو اللہ تعالیٰ مال دیتے ہیں ان کو امتحان میں ڈالتے ہیں۔ صدقہ خیرات کی فضیلت معلوم ہوئی، بخل اور کنجوسی کی مذمت معلوم ہوئی۔